لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ دنیا میں انسان رزق کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بلکہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اس دور میں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ روزی کمانے کے حوالے سے حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کریں گے۔ حلال ذریعے سے آ رہا ہے، حلال حرام سے آ رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی زندگیاں مال کمانے میں کھپا رہے ہیں۔ نہیں جانتے کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں، جس چیز کی جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں، وہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے۔ نہیں علم حاصل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا دورہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی شخص نیا تاجر ہے، اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے تجارت کے مسئلے سیکھے ہیں؟ وہ کہتا کہ نہیں سیکھے، تو اس کی تجارت اسی وقت بند کروا کے مسجد میں بھیجتے تھے کہ جاؤ مسئلے سیکھ کر آؤ۔ آج کا دور ایسا ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کو تجارت میں لگا دیتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان سے نوکریاں کرواتے ہیں۔ پھر نوکری میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں۔ ایسی نوکریاں تلاش کریں گے کہ جس میں آمدنی بہت زیادہ ہو اور اوپر کی آمدنی، تنخواہیں تو کم اور اوپر کی آمدنی، مطلب رشوت اس میں ہو۔ محکمے، ہمارے گورنمنٹ کے محکمے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ جہاں دیانتدار آدمی کو چلنے نہیں دیتے، کہتے تو یہ بیچ میں ایک ملا کہاں سے آ گیا؟ یہ پیسے اوپر کے جو ہے وہ ہم نے سب نے تقسیم کرنے ہیں، اوپر تک افسر، اوپر تک کا افسر کہتا ہاں سب کا حصہ تقسیم ہوتا ہے، اور کھلم کھلا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جو کوئی یہ بات کرے گا اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ وہ جتنے لیول کا بندہ ہے نا، اس کے ساتھ اسی لیول کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ایس ڈی او ہے، وہ دیانتدار ہے، تو اس کے اوپر کا جو آفیسر ہے وہ اس کا تبادلہ ایسی جگہ کر دے گا جہاں بیچارہ اپنے بچوں سے دور پریشان رہے گا۔ وہ اگر نہیں لیتا نا، اور کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں، تب بھی ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، نیچے سے لے کے اور اوپر تک سب کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ ہمارا بھی کام خراب کرے گا، یہ خود نہیں لیتا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ یعنی دیانت فری ادارہ کرنا ہے نا، دیانت فری، یہ تو کہتے ہیں کرپشن فری۔ یہ کرپشن فری نہیں، یہ ہمارا ملک جو ہے ایک ایسے دوراہے پر چل رہا ہے کہ جہاں یہ چاہتے ہیں کہ دیانت فری ہمارا ادارہ ہو، کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پھر جس کا جتنا لیول ہوتا ہے نا، اس سے اوپر کا لیول والا آفیسر اگر کرے گا، دیانتداری دکھائے گا، تو اوپر سے پھر آرڈر آئے گا، اس کو نکالو یہاں سے، اس سے اوپر سے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ جو پورے ملک کی بات کرے گا اس کو اندر قید کر دیں گے۔ تو کیوں پورے ملک کو کرپشن سے دور کرنا کیوں چاہتا ہے تو اب بھگتی؟ یہ وہ دور ہے۔ ایسے دور میں جو حق بات کہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت لگے گی، اس کی بڑی قیمت لگے گی۔ حلال رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ہمیں، اس کے لیے بھی جو دیندار طبقہ ہے وہ کوشاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق دے دے اور حرام سے اللہ ہمیں بچا دے۔ سود ہر طرف ہے، کوئی معاملہ کر دیتے ہیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے سودی معاملہ کیا ہے، پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو ہمارے پیسے ڈوب گئے، فلانے کو دیے تھے، اس نے تجارت میں لگانے تھے، ہم نے تو تجارت کے لیے دیے تھے۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے، وہ اسی طرح پریشان تھے، جی انہوں نے پیسے اتنے 4 لاکھ روپیہ لیا تھا اور اب ڈبو دیا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا طے کیا تھا؟ کہ جی فکس طے کیا تھا۔ تو تجارت میں تو فکس طے نہیں ہوتا، یہ تو سود ہے، سودی معاملہ خود کیا اور اب پریشان ہے۔ تو حلال حرام کی تمیز نہیں۔ علم حاصل کرنا ہر بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا جس سے پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے۔ لیکن علم حاصل نہیں کرنا، بغیر علم حاصل کیے تجارت ہو رہی ہے، بغیر علم حاصل کیے ملازمت ہو رہی ہے۔ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے وہ کچھ کوشش کرتا ہے کہ حلال کمائی سے حلال کمائی ہو جائے، روزی حلال ہو، ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہو اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ روزی
عطا فرمائے اور حلال عطا فرمائے اور برکت والی عطا فرمائے، اس کے نسخے۔ سب سے پہلا نسخہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سب سے بڑا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ شانوں سے روزی لینے کا، اور اتنی روزی لینے کا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، بے حساب روزی لینے کا یہ نسخہ ہے۔ رزق سمجھ لینا چاہیے کسے کہتے ہیں۔ مال اور دولت پیسہ ہی صرف رزق نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہی رزق نہیں ہیں، مکان بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، استعمال کی ہر چیز رزق ہے، یہ لباس بھی رزق ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانو اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص تقوی اختیار کرے، مسئلہ تو تقوی کا ہے، اور تقوی بھی آج امت سے نا یہ دو چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، تقوی اور اتباع سنت، یہ دونوں چیزیں امت سے نکلتی جا رہی ہیں۔ جن کو دیندار کہتے ہیں ہم، ان سے بھی نکل رہی ہیں، سنتیں بھی نکل رہی ہیں، تقوی بھی نکل رہا ہے۔ اور جو چیز امت سے نکل رہی ہو، جو خوبی، جو دین اسلام کے ارکان امت سے نکل رہے ہوں، اس کے لیے محنت کرنا یہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے کہ دین کو۔ اور یہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، مجدد جو ہوتا ہے نا، مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بگاڑ آ گیا دین میں اس کی اصلاح کرنا، یہ اس کا کام ہے مجدد کا۔ اور جو میرے جیسے چھوٹے موٹے بندے اگر محنت کریں گے تو یوں سمجھیں کہ اس نے گویا مجددی طرز پہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو مجدد کو دے گا نا، اللہ اس میں سے حصہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ مجدد تو نہیں ہوگا، مجدد کے لیے اور بڑی صفات چاہیے، لیکن جس نے محنت کی مجددی طرز پہ، اللہ تعالیٰ اس کو مجددی پیمانے سے عطا فرمائے گا۔ تو تقوی ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، اتباع سنت ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے۔ میں موٹی موٹی مثالیں دیا کرتا ہوں۔ کھانا ہمارا ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا جائز کے چکر میں، جائز ہے جائز ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے۔ پھر بیٹھنے کا 3 طریقے ہیں، کہاں کرسی پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں ان طریقوں پہ۔ جب ہم یونیورسٹی میں داخل ہوئے نا تو میس میں کھانا کھانے کے لیے گئے، میں شروع میں کھانا اپنے کمرے میں منگا لیا کرتا تھا اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا تھا سنت طریقے پہ، اور بھی کوئی ساتھی کو ساتھ لے لیا جس کو بھی دوست احباب۔ پھر جب کبھی میس میں بھی جانا ہوا نا، جب میں پہلی مرتبہ میس میں گیا تو ہمارے ساتھی تو تبلیغی ساتھی تھے، ہم سب کٹھے جاتے تھے میس میں اور کٹھے جا کے ہم کھانا کھاتے تھے۔ تو میں جا کر کرسی کے اوپر نہ چڑھ کے بیٹھ گیا، کرسی کے اوپر ایک گھٹنا کھڑا کر کے بچھا کے سنت طریقے پہ کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب میں ایسے بیٹھا نا تو میرے جو ساتھی تھے نا وہ کہنے لگے جی لو ہمارا تو آج مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم اتنے عرصے سے کھانا یہاں پہ کھا رہے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہاں سنت پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے، آپ نے عملی طور پہ ہمیں دکھا دیا۔ سب نے اسی طرح بیٹھنا شروع کر دی، میز پہ تو چڑھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ اس صورت میں ہے جب مجبوری ہو، ورنہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانا جائز 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 کے چکر میں ہم نے سنت چھوڑا۔ میں دوسری مثال دیا کرتا ہوں، کموڈ گھروں میں جو ویسٹرن کموڈ ہے، یہ عذر کے لیے ہے بھائی، کسی گھٹنوں کا مسئلہ ہے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے والد صاحب مرحوم آخری عمر میں ان کا واش روم جانا بھی مشکل ہو گیا تھا، بوڑھاپا زیادہ ہو گیا تھا، 91-92 سال کی عمر ہوگی، کمزوری ہو گئی تھی۔ تو کموڈ بھی بنایا ہوا تھا، ان کو کہتے تھے کہ آپ اس پہ بیٹھیں، وہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھا نہیں جاتا تھا۔ دیر ہو جاتی تھی تو پھر وہ بھائی میرا جا کے نا کہا ہوا تھا دروازہ بند نہیں کرنا، کنڈی نہیں لگانی، اور بس دروازے کو رکھا ایسے ہوا تھا کہ وہ کنڈی لگی نہیں سکتی تھی اس کو۔ جب زیادہ دیر ہو جاتی تو بھائی جو ہے آوازیں دیتا تو ہوں کر دیتے تھے، پھر جا کے بھائی سہارا دے کے اٹھاتا تھا۔ سنت کی عادت بنی ہوئی تھی نا، تو کموڈ پہ ان سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، کہتے ہیں فراغت ہی نہیں ہو سکے گی مجھے۔ یہ تو بات درمیان میں آ گئی نا، یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب۔ تو کموڈ تو عذر کی وجہ سے ہے، لیکن بغیر عذر کے استعمال ہو رہا ہے۔ پینٹ شرٹ کی مثال دیتا ہوں، ہمارے علماء کرام کے فتوے کی وجہ سے کہ جی جائز ہے جائز ہے جائز ہے کے چکر میں سنت کا لباس چھوٹ گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں
بھئی جائز ہے جس نے پہننا ہے وہ مفتی سے اپنی نوعیت بتا کر مسئلہ پوچھے کہ میری نوکری ایسی ہے، مجھے پہننے پڑتی ہے، میرا کام ایسا ہے۔ اب میں مسئلے کی بات آپ کو بتاؤں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ایک شخص آئے، جنرل مینیجر بینک میں تھے، نو مسلم۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ بینک کی نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ناجائز ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک دم نہ چھوڑیں، آپ کوئی حلال نوکری، جائز نوکری تلاش کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ مل جائے تو پھر آپ یہ نوکری چھوڑ دیں۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو ہل گیا اس کی بات پہ۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ لینے نہیں آیا۔ اگر ناجائز اور حرام ہے تو یہ پڑھیے نوکری میں نہیں کروں گا۔ اسی وقت استعفیٰ دے دیا۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی میں بات پہلے ختمات شریف میں کر رہا تھا کہ ایمان مضبوط ہوگا نا تو ایسے فیصلے کرنا آسان ہوگا۔ تو جنہوں نے سنت پہ عمل کرنا ہوتا ہے نا، اور جن کو سنت سے محبت ہوتی ہے، وہ اس لباس کو گوارے نہیں کرتے۔ جو گوارا کرتے ہیں نا ان کو سنت سے محبت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ میری باتیں کڑوی سی ہوتی ہیں، بعض اوقات نا مجھے لوگوں کی سننی بھی پڑتی ہیں۔ آپ تو کیونکہ تعلق والے ہیں، محبت والے ہیں، عقیدت والے ہیں، اس لیے آپ ہضم کر جاتے ہیں میری بات کو۔ حق بات چھپانا جرم ہے۔ حق بات کہنے پہ نا حق بات بعض اوقات کڑوی لگتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تو فرمایا کہ حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، گو کسی کو کڑوی لگے۔ اور کڑوی کس کو لگتی ہے؟ جس کو بخار ہو اس کو پانی کڑوا لگتا ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ جس کے اندر بگاڑ ہے، جس کے اندر باطن میں مرض ہے، اس کو شیریں چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون مخلص تھا، سینہ جب کھلے گا۔ تو رزق حاصل کرنے کے نسخے میں انشاءاللہ پھر دوبارہ بتاؤں گا۔ ابھی ایک نسخہ بتایا، مزید میں بتاؤں گا پھر کسی اگلے بیان میں یا کسی اور موقع پہ۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نسخہ وہ ہے تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، ہم نے تجربہ کیا، گو کہ ہم تقوی کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے تقوی کی بات تو کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں۔ ایک نہیں بارہا تجربہ ہوا کہ ہم کسی کام سے دکان پہ آئے ہیں چھٹی والے دن، اور دکان کھولی، ہم نے چیز اٹھانی تھی، وہ چیز اٹھانے کے لیے آئے تھے، ابھی بیٹھنا بھی نہیں تھا، تو پیچھے ایک گاہک آ گیا اور اس نے کہا کہ جلدی یہ دے دیں 2-4-5 ہزار کا، یاد نہیں ہے کتنے کی۔ اس نے سودا لیا اور وہ بھی گیا، اور ہم نے بھی دکان بند کی اور گھر آ گئے۔ روزی کیسے کھینچ کے لے کے آ رہی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اس فتنے کے دور پہ سنت پہ عمل کرتا ہے، جبکہ سنتوں میں عمل کرنا مشکل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا اور سب سے بڑا نسخہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور نسخہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ صحیح۔ اب اتنی بات کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔